بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة بكم أيها المشاهدون الكرام. قبل بدء هذا الفيديو التمس منكم أن تقوموا باشتراك هذه القناة وانقروا زر الإعجاب. ناظرین کرام، آپ کا اس چینل پر استقبال ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں اور آپ بھی عربی زبان کے فروغ میں حصے دار بنیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ عربی زبان سے استفادہ کر سکیں اور عربی زبان سیکھ کر دنیا و آخرت سنوار سکیں، قرآن و حدیث سمجھ سکیں اور اس سے دنیا میں بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے ویڈیو نمبر 5 میں مبتدا خبر کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ آج آپ کے سامنے خبر کی قسمیں پیش کرنے جا رہا ہوں اور میں اس ویڈیو کے لنک میں وہ ویڈیو نمبر 5 کا لنک بھی ڈال دوں گا تاکہ آپ اسے نہیں دیکھے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر بنیادی باتیں مبتدا خبر سے متعلق بتائی گئی ہیں جو اس سے پہلے کی چیزیں ہیں۔ مبتدا خبر کو دیکھا جائے تو اس میں کافی تفصیل ہے اور اس میں تنوع بھی ہے۔ مبتدا بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں اور خبر بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں اسلوب کا پتہ چلتا ہے اور ایک ہی بات کو کئی طریقے سے کہنے کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ خبر کی قسمیں۔ خبر کبھی مفرد ہوتی ہے، کبھی جملہ اور کبھی شبہ جملہ۔ مفرد یعنی کوئی ایک لفظ خبر بنتا ہے۔ اس سے متعلق ویڈیو نمبر 5 میں پوری تفصیل آ چکی ہے، جیسے زید قائم، الولد جالس، الشاي حار، الولد جميل، البيت واسع، القطار سريع وغير ذلك۔ یہ سب مثالیں خبر کے مفرد ہونے کی ہے، یعنی خبر کی تفصیل آپ ویڈیو نمبر 5 میں دیکھ سکتے ہیں۔ جملہ یعنی کئی لفظوں پر مشتمل جملہ فعلیہ ہو یا جملہ اسمیہ خبر بنتا ہے۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ جملے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ شبہ جملہ یعنی جار مجرور یا ظرف مظروف سے مل کر خبر بنتا ہے۔ مفرد کی مثال اس سے پہلے ویڈیو میں تفصیل سے آ چکی ہے، یعنی ویڈیو نمبر 5 میں، جس کا لنک ہم اس میں ڈال دیں گے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں۔ آج بقیہ کی مثالیں یعنی جو دوسری قسم ہے اس کی مثالیں وضاحتوں کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ آج کے میں اس ویڈیو میں خبر جب جملہ اسمیہ ہو اس کی مثالیں پیش کروں گا اور تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جملہ فعلیہ اور شبہ جملہ کی مثال آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس مثال کو دیکھیں۔ مثال جب جملہ اسمیہ خبر ہوتا ہے۔ مثال ہے دلہی ہواؤہ مسموم۔ یہاں پر مسموم کی جگہ ہم سامن لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دلہی ہواؤہ مسموم، دلہی ہواؤہ مسموم۔ اب ہم اس جملے کو دیکھتے ہیں، اس کی ترکیب کرتے ہیں اور اس کے ہر پارٹ کا، اس کے ہر جز کا، اس کے ہر حصے کا تجزیہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا دلہی ہواؤہ مسموم یا دلہی ہواؤہ سام۔ دلہی کی ہوا زہر آلود ہے۔ دلہی اس کی ہوا زہر آلود ہے، یہ ہے، لیکن اردو میں اس طرح سے ہم بولتے نہیں، اس لیے اس کا ترجمہ ہم کریں گے دلہی کی ہوا زہر آلود ہے۔ دہلیز ایئر از ٹاکسک۔ اب دیکھیں دلہی یہ مبتدا ہے، جیسا کہ ایرو کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ دلہی یہ مبتدا ہے، یہ لفظ مبتدا ہے اور ہوا یہ مضاف ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں ہوا مضاف، ہوا اوہا یہ جو ہا ہے یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ ہوا کی اضافت اس کی طرف کی گئی ہے۔ اس سے پہلے مضاف الیہ
کی ویڈیو آ چکی ہے، وہ ویڈیو نمبر 11 ہے، اس کا بھی لنک مضاف الیہ کا ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہوا اوہا مضاف الیہ، یہ دونوں مل کر کے مبتدا بنا۔ مسموم یہ خبر بنی، مسموم یہ خبر بنا یہ لفظ، تو یہ مبتدا اور یہ خبر۔ اب یہ مبتدا اور خبر مل کر کے یہ پورا جملہ اسمیہ بنا، جملہ اسمیہ۔ ہوا اوہا مسموم مضاف الیہ مل کر کے مبتدا، یہ دیکھ رہے ہیں ایک ذریعے سے بتایا گیا مبتدا۔ مسموم یہ خبر ہے۔ اب یہ پورا حصہ، یہ پورا پارٹ جو ہے مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ بنا۔ اب یہ پورا جملہ جو ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ پورا جملہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک، یہ مبتدا، اس مبتدا کی یہ پورا جملہ جو ہے خبر بنی، مبتدا خبر۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو جب جملہ اسمیہ خبر ہوتا ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا جملہ اسمیہ کیا ہے، خبر بن رہی ہے دہلی کی۔ اسے ایک مرتبہ اور سمجھیں یا سنیں۔ دہلی یہ مبتدا ہے، ہوا اوہا مضاف ہے، ہاں مضاف الیہ ہے، یہ دونوں مل کر کے پھر مبتدا بنا، یہ دونوں مل کر کے مبتدا بنا۔ مسموم یہ خبر ہے۔ اب یہ مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ بنا۔ اب یہ جملہ اسمیہ پورا جملہ جو ہے وہ دہلی مبتدا کی خبر بنی، دہلی ہوا اوہا مسموم۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب ہم اس طرح کا جملہ بنائیں گے تو اس میں ایک ضمیر ہوگی جو پیچھے کی طرف لوٹ رہی ہوگی، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہوا اوہا، دہلی ہوا اوہا۔ یہاں پر دہلی جو کہ ایک شہر کا نام ہے، اور جو شہر کا نام ہوتا ہے یا ملک کا نام ہوتا ہے وہ مؤنث ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر جو ضمیر آئی ہے وہ مؤنث کی ضمیر آئی ہے۔ اب ہم اگلی مثال دیکھتے ہیں۔ یہ مثال قرآن سے ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، سورہ نساء کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 121 کا یہ حصہ ہے۔ اولئک مأواہم جہنم۔ اب دیکھیں اس کا ترجمہ ہے، اس کا معنی اولئک مأواہم جہنم، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ سلیس ترجمہ اس طرح سے کریں گے، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان سب کی پناہ گاہ جہنم ہے۔ Their shelter is hell۔ اب اس کی ترکیب دیکھیں، اولئک یہ مبتدا ہے، اولئک مبتدا، مأوا جو ہے وہ ہے مضاف، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں مأوا مضاف، ہم یہ مضاف الیہ۔ اب یہ مضاف الیہ مل کر کے یہ بنا مبتدا، جیسا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں مبتدا۔ جہنم یہ خبر ہے، اس مبتدا کی یہ جہنم خبر ہے، اس مبتدا کی یہ جہنم خبر ہے۔ اب یہ مبتدا خبر مل کر کے یہ پورا جملہ اسمیہ بنا، جملہ اسمیہ۔ اب یہ پورا جملہ اسمیہ، یہ پورا پارٹ، یہ پورا جملہ اسمیہ اس اولئک مبتدا کی خبر بنی۔ تو جو بات میں نے کہی تھی کہ خبر کبھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے، کبھی مفرد ہوتا ہے اور کبھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی مثال دیکھتے ہیں۔ دار الحکمہ منہجها الدراسی جید جدید۔ دار الحکمہ منہجها الدراسی جید جدید۔ دار الحکمہ منہجها الدراسی جید جدید۔ دار الحکمہ کا نصاب تعلیم اچھا اور نیا ہے۔ دار الحکمہ سلیبس از گڈ اینڈ نیو۔ اب اس کی ترکیب دیکھتے ہیں۔ دار مضاف،
الحکمہ مضاف الیہ، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے یہ دونوں حصہ دونوں لفظ یہ بنا مبتدا. منہج مضاف و موصوف، یہ منہج مضاف بھی ہے، اس ہا کی طرف اضافت ہے اس کی، اور موصوف بھی ہے الدراسی صفت کا. ہا مضاف الیہ، الدراسی یہ صفت ہے منہج کی، منہج کی صفت الدراسی. اب یہ منہج مضاف، ہا مضاف الیہ اور الدراسی صفت منہج کی، یہ پورا مل کر کے مضاف و موصوف مضاف الیہ اور صفت، یہ پورا حصہ مبتدا ہے. جیسا کہ یہاں پر ایرو کے ذریعے سے میں نے دکھایا ہے مبتدا. جید یہ خبر ہے، خبر اول ہے اس مبتدا کی، اور جدید یہ بھی خبر ہے، خبر ثانی ہے، خبر ثانی ہے. جید جدید، جید یہ خبر اول ہے اور جدید یہ خبر ثانی ہے. اب دیکھیں یہ پورا حصہ مبتدا ہے اور یہ دونوں خبر ہے، مبتدا خبر خبر. اب یہ پورا جملہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے. اب یہ پورا جملہ اسمیہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک دارالحکمہ جو مضاف ہے، دارالحکمہ جو مبتدا ہے اس کی خبر بن رہی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کے سمجھ میں. اسے ایک مرتبہ اور دیکھیں. دارالحکمہ منہجها الدراسی جید جدید. دارالحکمہ، دار مضاف، الحکمہ مضاف الیہ، یہ دونوں مل کر کے مبتدا، منہج مضاف و موصوف، کیونکہ اس کی صفت ہے دراسی، مضاف بھی ہے اور موصوف بھی ہے. ہا مضاف الیہ ہے، الدراسی صفت ہے منہج کی. اب یہ پورا حصہ مضاف مضاف الیہ موصوف صفت یہ مل کر کے مبتدا بنا مبتدا. جید یہ خبر ہے، خبر اول، جدید خبر ثانی. ایک مبتدا کی کئی خبر آ سکتی ہے. اب یہ پورا جملہ اسمیہ بنا، کیونکہ جو جملے کی شروعات ہے وہ اسم سے ہے، اس لیے جملہ اسمیہ ہوگا. اب یہ پورا جملہ اسمیہ اس مبتدا دارالحکمہ مبتدا کی خبر ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ترکیب کو سمجھ گئے ہوں گے. اب آپ جب بھی کوئی عبارت عربی عبارت پڑھیں تو وہاں غور کریں کہ جو مبتدا کی خبر ہے وہ آیا مفرد ہے یا جملہ اسمیہ ہے. اس کے اگلے ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے، یہ بات پیش کریں گے کہ مبتدا کی خبر جملہ فعلیہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے اور کبھی شبہ جملہ ہوتا ہے. یہ جو خبر ہے، خبر اول خبر ثانی، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ سمیع بصیر، سمیع بصیر. ان اللہ، اللہ کی جو خبر ہے وہ سمیع ہے اور بصیر. دیکھ رہے ہیں سمیع خبر اول ہے اور بصیر خبر ثانی ہے. مع السلامہ، خدا حافظ.